الشديد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وجميع أهل السنة أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرى وجهي يوم القيامة ثلاثة أقوام عاق الوالدين وتارك سنتي ومن ذكرت عليه ولم يصلي علي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، اعلان کے مطابق مغرب کی نماز کے فوراً بعد عالی جناب نائب صدر احترام پروگرام تو نہیں ہے، حصول برکت کی خاطر چند منٹوں کے لیے یہ حادثہ حاضر ہے اور ہم سب کی چاہت کے مطابق حضرت علامہ قاری صاحب اللہ کی تقریر وقت کے حساب سے انشاءاللہ ہوگی. آپ حضرات یہاں موجود ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دعا کریں پروردگار عالم اپنی خاص رحمتوں سے اس پاک محفل کو قبول فرمائے اور خاص طریقے سے اس پاک محفل کی برکت سے ہمارے بھائی جناب افضل خان صاحب کی بیماری سے اور مزید شفا یابی حاصل ہو جائے. ان کے ساتھ ساتھ حاضرین میں سامعین میں جو حضرات بھی یا ان کے گھروں کے اندر کوئی مریض یا مریضہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمتوں سے سب کو شفائے کلی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہاں سے لے کر کے وہاں تک انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک کی نظر پیش کرنے والے بلند پڑھیں اللہم سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناچار گار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناچار گار اپنی، گلے باغے خریدی پھیرے بادے بہار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. کسی سے خوف دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی روزگار پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کی بارگاہ میں ہم عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ یقیناً ہمیں اور آپ کو قیامت کے میدان میں جب حاضر ہونا پڑے گا تو وہاں پر کسی اور چیز کا سہارا نہیں ہے. سچ کہا کہنے والے نے نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا نام جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ. یقیناً وہاں پر ایک سے ایک عبادت گزار موجود ہوں گے
اور 50,000 برس کا ایک دن قیامت کا دن ہوگا. قریب 25,000 برس کے مطابق آدھا دن گزر جائے گا اور آدھا دن نفسی کے عالم میں میدان محشر کے تمام حاضرین نفسی کرتے ہوئے گزاریں گے. آپس میں تذکرہ کریں گے کہ آخر قیامت کے اس ہولناک منظر سے نجات کیسے ملے، چھٹکارا کیسے ملے. آپسی مشورہ کے بعد سب کا یہی فیصلہ ہوگا کہ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے. اب سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وہاں سے بھی پورے طریقے سے کامیابی نہیں ملے گی. غرض کہ دھیرے دھیرے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی چلی جائے گی، لیکن کہیں بھی حاضرین محشر کو سکون نصیب نہیں ہوگا سب کے مشورے کے مطابق. حالانکہ بعض ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس سجدوں کا انبار ہے، عبادتیں ان کے ساتھ ہیں، نمازیں ان کے ساتھ ہیں، تقویٰ ان کے ساتھ ہے، پرہیزگاری ان کے ساتھ ہے، مگر قیامت کی اس میدان کے اندر کوئی بھی حاضر یہ نہیں کہے گا اپنی نماز کو وسیلہ بنا لیا جائے، اپنے تقویٰ کو وسیلہ بنا لیا جائے، اپنی پرہیزگاری کو وسیلہ بنا لیا جائے، بلکہ سب کا یہی مشورہ ہوگا اگر یہاں سے نجات مل سکتی ہے، میدان محشر میں سکون اور قرار حاصل ہوگا، تو جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا اور سرکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. اللہ اپنے کرم خاص سے ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. غرض کے تمام حاضرین کا اس بات پر اتفاق ہوگا کہ میدان محشر کے ہولناکی سے اگر نجات ملے گی تو سرکار کی ذات کے وسیلے سے ملے گی. اگر اس منظر سے ہمیں اور آپ کو سکون حاصل کرنا ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے وسیلے ہی سے ہمیں اور آپ کو نجات ملے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ حاضر ہوں گے، آقا کائنات کے ساتھ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں ہاں میں تو اسی کے لیے ہوں، میں اسی کے لیے ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شفاعت کریں گے تو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں ایسے ہولناک منظر کے اندر جہاں پر نہ تو تقویٰ کام آتا ہے، نہ پرہیزگاری کام آتی ہے، نہ سجدہ کام آتا ہے، نہ نمازیں کام آ رہی ہیں. اگر کام آئے گا تو نبی پاک کا وسیلہ ہی کام آئے گا. اگر کام آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کام آئے گی. ہم تو دنیا کے اندر ہی جو ہے اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پکڑنے کے قائل ہو چکے ہیں. ہم دنیا کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں چاہے اولیاء کی جماعت ہو، چاہے غوث کی جماعت ہو، چاہے اور بزرگان دین کی جماعت ہو، ہم سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ کرنے کے لیے ہم لوگ قائل ہو چکے ہیں. لیکن جو لوگ دنیا میں اس بات کے قائل نہیں ہیں انہیں بھی قیامت کے میدان میں سمجھ میں آ جائے گا اگر وسیلہ کام آئے گا تو نبی پاک کو وسیلہ نہیں کام آئے گا. اور قیامت اگر ملے گا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے میں چھٹکارا ملے گا. مگر اس ہولناک منظر کے بارے میں آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے تین طرح کے لوگ. اب بتائیے نبی پاک کے صدقے میں ہم کو کامیابی ملا ہے، مگر آقا فرماتے ہیں اس ہولناک منظر میں تین طرح کے لوگ ہمارا چہرے کا دیدار نہیں کر پائیں گے، ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے. آقا کائنات ایسا فرماتے ہیں آخر وہ تین لوگ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے احدھا عاق الوالدین
उनमें सबसे पहली जमात वो है, पहला गिरोह वो है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला है। पहली जमात वो है जो अपने बाप और अपने वालिदा को जायज काम करके राजी नहीं करना चाहता है। हम और आप अपने दिल के अंदर हाथ रख करके सोचे कहीं ऐसा कोई हमारा समाज उस गौरव में तो नहीं है, हम जो है अपने वालिदैन की बात को तस्लीम नहीं करके, अपने वालिदैन की बात को नहीं मान करके नाफरमानों में हमारा शुमार तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो हमें आपको इस बात से इस्लाह करनी चाहिए और हक़्क़ल इम्कान अपनी माँ को राजी करने की कोशिश करना चाहिए। माँ का मर्तबा कितना ऊंचा है। एक सहाबी हैं जिनकी वालिदा मुशरिका है और बुत की पूजा किया करती थी। नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बुत की पूजा करती है, क्या हमको उसकी खिदमत करना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है, माँ होने के नाते जब वो बुत की पूजा करने जा रही है उस वक्त तुम्हें उनकी खिदमत नहीं करना है, इसलिए वो गैरुल्लाह की परस्तिश करने जा रही है। लेकिन वहाँ से वापस आने में अगर वो खबर भेजती है तो माँ होने के नाते यकीनन उसकी बारगाह में जा करके अपने माँ की खिदमत करके तुमको राजी करना पड़ेगा। माँ का इतना ऊंचा मर्तबा है। अर्ज करना चाहूँगा, आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, 3 जमातों में से पहली जमात वो है जो अपनी माँ और बाप की नाफरमानी करता है। हम तो यही कहते हैं, कौन ऐसे बाप होंगे जो यही नहीं चाहते हैं मेरा बेटा नमाजी हो जाए? कौन ऐसे बाप होंगे जो ये नहीं चाहते हैं हमारा बेटा शराब से तौबा कर ले, हमारा बेटा जो है ज़िनाकारी ना करे, हमारा बेटा गलत काम ना करे, हमारा बेटा गुटखा आरज़ू इस तरह के नशावर गोलियों से परहेज करे? हम कहते हैं हर माँ बाप की ये तमन्ना होती है मेरा बेटा शराबी न रहे, जानी न रहे, चोरी न करे, नमाजी बन जाए। अगर माँ बाप को राजी करना है तो खाली दौलत कमाना ही जरूरी नहीं है। अरे नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह बाप राजी हो जाएंगे, माँ भी राजी हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह उस्ताद भी राजी हो जाएंगे, मदरसे पढ़ाने वाले प्रिंसिपल साहब भी राजी हो जाएंगे। क्या करना चाहता हूँ, अगर हम और आप अपने वालिदैन को राजी करना चाहते हैं, जहाँ आपके असली माँ बाप आपके वालिद हैं, आपके उस्ताद आपके रूहानी बाप हुआ करते हैं, हम और आप अगर अपने रूहानी बाप को राजी करना चाहते हैं हमें आपको नमाज़ों की पाबंदी करना पड़ेगा, किताबों के मुताले में वक्त देना पड़ेगा। उस्ताद रहें या न रहें, हम अपने दिल से फैसला करके किताबों में लगे रहेंगे, घंटियों में हाजिर हुआ करेंगे और अपने उस्ताद की तमन्ना मुताबिक पढ़ करके इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब होंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे गजनी मदरसे का नाम रोशन करते चले जाएंगे। ऐसा अगर करते हैं तो हमारे उस्ताद भी राजी हैं, पढ़ाने वाले जो है हमारे मुरब्बी भी राजी है और चाहने वाले मदरसे के नानी भी जो है यकीनन मदरसे के लफ्ज़ से राजी हो जाएगा। अर्ज करना चाहूँगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली जमात तो है जो कि माँ बाप की नाफरमानी करती है वह सालिहा। दूसरी जमात कौन है? सरकारी कामयाब। ऐसा फरमाते हैं क़यामत के मैदान में जो मेरा चेहरा नहीं देख सकेगी वो दूसरी जमात वो है। फरमाते हैं सारी सुन्नती जो मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला होगा। हमारे सुन्नत को जानबूझ करके हम और आप जो है बात कामों को सोचते हैं ये तो सुन्नत ही तो है, कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है। हम कभी कभी जुमा की नमाज में देखते हैं बात ऐसे भी हमारे मुसलमान भाई है कि सर पर टोपी नहीं है, नमाज पढ़ते रहते हैं, अगर कहिए तो कहते हैं मौलाना साहब सुन्नत ही तो है, कोई फर्ज वाजिब नहीं तो है। अमल करना चाहेंगे, अरे किसी सुन्नत को हल्का समझ करके किसी सुन्नत को छोड़ देना यह ऐसा बुरा काम है। अगर गफलत में छूट जाए, अगर नादानी में छूट जाए, अगर बेतवजही में छूट जाए तो जाहिर सी बात है इसमें वैध नहीं है। लेकिन किसी सुन्नत को हल्का समझ करके बेतवजही से सुन्नत को छोड़ देना यह ऐसा बुरा काम है कि सरकार फरमाते हैं क़यामत के मैदान में जो दूसरी जमात
میرے چہرے کا دیدار نہیں کرے گی وہ میری سنتوں کو چھوڑنے والی ہو جائے گی، ہماری سنتوں کو ترک کرنے والی ہو جائے گی۔ اور سنتیں ہیں دوسرے مقام پر آقا فرماتے ہیں جو میری سنت پر عمل کرے گا یہاں بھی کامیاب رہے گا وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ ہم کہتے ہیں کھانا دونوں صورتوں میں کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیے یا بغیر بسم اللہ پڑھے کھائیے، دونوں صورت میں کھانا ہی کھانا پڑے گا، لیکن بغیر بسم اللہ پڑھے اگر کھاتے ہیں تو کھانا تو کھائیے گا، سنت کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ مگر الحمدللہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاتے ہیں تو کھانا بھی ہم کھاتے رہیں گے اور سنت کی ادائیگی ہوتے رہے گی۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں چاہے داہنے قدم کو پہلے رکھیے گا یا بائیں قدم کو رکھیے گا، دونوں صورت میں مسجد میں داخل ہو جائیے گا، لیکن اگر پہلے داہنے پاؤں کو داخل کرتے ہیں اور بعد میں بائیں پاؤں کو داخل کرتے ہیں اور نکالنے میں پہلے بائیں پاؤں کو نکالتے ہیں داہنے پاؤں کو بعد میں نکالتے ہیں، دونوں صورت میں مسجد میں داخل ہوئیے گا اور مسجد سے باہر نکلیے گا، مگر دونوں فرق یہ ہے اگر آپ نے پہلے بائیں پاؤں کو داخل کیا داخلہ تو ہو جائے گا، نبی پاک سنت ٹوٹی چلے جائے گی۔ اگر پہلے جو ہے مسجد سے بائیں پاؤں کو نہیں بلکہ داہنے پاؤں کو پہلے نکالیے گا تو نکل تو جائیے گا، لیکن جو ہے نبی پاک سنت کی ادائیگی ہوتی نہیں رہے گی۔ کھانا کھانے کے پہلے سر پر ٹوپی رکھیے گا یا نہیں رکھیے گا، دونوں صورت میں کھانا ہی کھائیے گا، لیکن اگر ہم اور آپ کھانے کے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں دونوں ہاتھوں کو گاٹے سے دھوتے ہیں اور اپنے سر کے اوپر رومال ہو گمچھا ہو ٹوپی ہو رکھ کے کھانا کھاتے ہیں، ان تمام صورتوں میں آپ اور ہم کھانا بھی کھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ سنتوں کی ادائیگی ہوتے رہے گی اور سنت کی ادائیگی کی برکت سے یہاں بھی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں تین جماعتیں جو قیامت کے میدان میں میرے چہرہ نہیں دیکھیں گی، ان میں سے پہلی جماعت تو وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی جماعت ہے، اور دوسری جماعت وہ ہے جو جان بوجھ کر کے ہلکا سمجھ کر کے میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہے۔ اس لیے عرض کرنا چاہوں گا ہمارے عزیزوں ہمارے پاس میں کوئی عمل ہے کم سے کم سنتوں کی پابندی کیا کریں، ہم اور آپ سنت کی پابندی کرنے کی کوشش کیا کریں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ اب آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آقا کائنات نے فرمایا تیسری وہ جماعت ہوگی من جو کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے میرا نام لیا جائے وَلَمْ يَصَلِّ عَلَيْهِ اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، جس کے سامنے نبی پاک کے نام کا ذکر ہو نبی پاک کے نام کا تذکرہ ہو اور جان بوجھ کر کے یہ سوچ کر کے درود پڑھنا کوئی ضروری ہے کیا، درود نہیں پڑھنا کیا کوئی لازم فرض ہے کیا، یہ سوچ کر کے اگر کوئی جان بوجھ کر کے درود کو چھوڑ دیتا ہے تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے ہولناک منظر میں جہاں پر نہ کسی کا تقویٰ کام آتا ہے نہ پرہیزگاری کام آتی ہے نہ سجدہ کام آتا ہے نہ کوئی اور کام آتا ہے، اگر کام آئے گا تو نبی پاک روحی جواہی کام آنے والا ہے، نبی پاک کا وسیلہ ہی کام آنے والا ہے۔ اس میدان محشر کے اندر جو ہے آقا فرماتے ہیں کسی وہ جماعت ہوگی جس مسلمان کے سامنے میرے نام کا ذکر کیا جائے اور جان بوجھ کر کے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو ایسا مرحوس ہے ایسا محروم ہے قیامت کے میدان میں وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا۔ وہی یہاں تک ہے اور دوسرے مقام پر جو درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں آقا ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں وہ مجھ سے زیادہ قریب رہے گا زیادہ قریب رہے گا جو دنیا مجھ پر زیادہ درود پڑھتا رہا ہوگا۔ ایک طرف درود قریب پڑھنے والوں کے لیے آقا کائنات نے رحمت کا تذکرہ فرما دیا ہے، اگر کوئی مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے دنیا میں ہمارا حال یہ ہے اگر کوئی میلے آ جائے کوئی نیتا آ جائے اپنے وقت کوئی لیڈر آ جائے ہم چاہتے ہیں ہم ان سے قریب ہو جائیں، ہمارا فوٹو ان کے ساتھ کھینچا دیا جائے، ہم جو ہے ہاتھ پڑھا کر کے ان سے نزدیکی حاصل کریں، لیکن ہم عرض کرنا چاہتے ہیں ارے قیامت کے میدان میں نہ وہاں کوئی نیتا رہے گا نہ لیڈر رہے گا نہ کوئی اپنے زمانے کا بہت بڑا عہدیدار رہے گا، یقیناً اگر نبی پاک کی بارگاہ میں
नजदीकी हासिल करनी है तो नमाजों की पाबंदी करने के साथ साथ रोजे का एहतराम करने के साथ साथ सच की पाबंदी करने के साथ साथ शराब जना के तौबा करने के साथ साथ जो मुसलमान नबी पाक पर कितना ज्यादा दरूद पढ़ेगा उतनी ही नबी पाक के करीब होता चला जाएगा। इसलिए इन बातों पर हमें आपको जरूर अमल करना चाहिए। माँ बाप का फरमाबरदार रहना चाहिए। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी जायज खिदमत करके माँ बाप को राजी किया जाए और जिनके माँ बाप दुनिया से पर्दा कर चुके हैं उनके लिए सारे सवाब किया जाए, मग़फ़िरत की दुआएं की जाए, मौका मिले तो कब्रिस्तान पर जा करके हाज़िरी जाए, सलाम कहा जाए, उनके लिए मग़फ़िरत की बख्शिश की दुआएं की जाए और जान बुझ करके सुन्नत को न छोड़ा जाए। और जब जब मौका मिलेगा हम और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरूर से पढ़ें। हम किसी के यहाँ जाते हैं फोन करते हैं वो कहते ठीक है 10 मिनट में हम आ रहे हैं, आप बैठे रहते हैं। हमारा काम क्या होता है फौरन मोबाइल निकाल लेते हैं और तरह तरह की जो है बातें देखने लगते हैं। अगर ऐसा ना करके उसी 10 मिनट में नबी पाक पर जरूर पढ़ा जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाएगा। 10 मिनट जरूर शरीफ पढ़ते रहिएगा। आका की रहमत की तवज्जो हमारी तरफ होती चले जाएगी। हमें इन बातों पर अमल करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला जो है बोला अपने तरफ से इस बात को भी कबूल फरमाए और आली जनाब मेरा दिलवानी जनाब आपको आपको मजीद शिफा नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। हमारे बोलने में चौहन की रवानी में कमली में कोई जुमला कोई कलमा अगर शरीयत की तरफ निकल हमारा तरफ माँ फरमा देना। आमीन सुम आमीन। खूब की फिर जमन फूट के निशान रहे और बात जैसा हमें गुल से आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।